بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں بسنے والی امت کے حوالے سے ہم کچھ ایسے امراض کا جائزہ لے رہے ہیں جو پاکستانیوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اللہ کے حضور ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، بلکہ پاکستان میں قومی حیثیت سے ترقی کے راستے میں بھی وہ چیزیں رکاوٹ ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اس کو ہم بدگمانی کے نام سے بیان کر سکتے ہیں۔ بدگمانی ایک جزو ہے، اصل بیماری جو ہے وہ بڑی ہے۔ وہ بیماری یہ ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے ہر سنی سنائی بات، ہر خیالی بات، ہر گمان، ہر تصور کو بس مان لیتے ہیں۔ ادھر کسی مسجد میں مولوی صاحب نے تقریر کی، اپنا فلسفہ بیان کیا، ہم نے مان لیا۔ ادھر کسی سیاستدان نے اپنا ہونے والے اپنے ساتھ واقعات بیان کیا، ہم نے تسلیم کر لیے۔ ادھر کسی نے فلسفہ بنایا، ہم نے تسلیم کر لیا۔ تو ہمارے اندر وہ ایسی ایک بیماری ہے کہ بس آدمی قابل اعتبار ہے تو ٹھیک ہے، ہم بات مان لیتے ہیں۔ وہ چچا ہے، وہ تایا ہے، وہ ہمارا پسندیدہ لیڈر ہے، وہ ہمارا پسندیدہ عالم دین ہے، تو ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس بات سے ہمیں روکا ہے اور فرمایا کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑا کرو جن کا تمہارے پاس پکا ثبوت نہ ہو۔ نہ ان کو رائے بناؤ، نہ ان کے مطابق عمل کرو، نہ اس کے خلاف کوئی اقدام کرو۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمارے ہاں کریت کر ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں سچی ہوتی ہیں ان کا باہر ثبوت ہوتا ہے۔ وہ ثبوت اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں مانیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس نے سنی سنائی بات آگے کر دی تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ سنی سنائی بات آدمی اچھا ہو تب بھی بات غلط کر سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ قابل اعتبار ہونا اور ذہین ہونا اور عقل مند ہونا، یہ تینوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی اکثر مقام پر۔ جس آدمی پہ آپ اعتبار کرتے ہیں وہ سچا ہے، اس کو غلطی لگ سکتی ہے، وہم ہو سکتا ہے، خیال ہو سکتا ہے اس کا۔ اور ہم نے بڑے سچے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ اپنی دکھ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں مرچ مسالہ ضرور ڈالتے ہیں، اور وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی کیفیت بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ ہوا ہوتا ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنی عادت یہ تبدیل کرنی ہے کہ صرف اسی بات کو مانیں کہ جس کا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ ہاں یہی بات درست ہے اور یہ ثابت شدہ بات ہے۔ اس وقت سیاست کے میدان میں بھی جو خلفشار ہمارے ملک میں ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ اس کے پیچھے یہی جذبہ ہے کہ بس میری پارٹی ٹھیک ہے، اب جو بھی آ جائے گا میں نے اس کے ساتھ دینا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ سچی باتوں پر، یقینی باتوں پر اعتبار کرنا چاہیے۔ اسلام نام ہی یقینیات کا ہے، وہ تخیلات کا نام نہیں ہے، وہ گمانوں کا نام نہیں ہے، وہ یقینیات کا نام ہے۔ تو ہمیں شروع دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اس دنیا کو مذہب دیا ہے تب سے یہ بات ہمیں کہی جا رہی ہے کہ یقینی باتوں پر، علم کے اوپر، سچی بات کے اوپر بنیاد رکھنی ہے، اپنے نظریات کی، اپنے خیالات کی، اپنے اعمال کی، اپنے اقدامات کی۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی آدمی خبر لے کر آئے اور تو اس کی تحقیق کرنا، تحقیق کیے بغیر عمل نہیں کرنا۔ اور الفاظ یہ بولے ہیں کہ ان جاء بنبأ فاسق، کہ اگر کوئی فاسق آئے، یعنی تمہیں نہیں معلوم، وہ سچا آدمی لگ رہا ہے، سادہ لگ رہا ہے، شریف لگ رہا ہے، لیکن وہ اس میں فتنہ فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس کی خبر کی تحقیق کرو گے۔ تحقیق کیے بغیر تم آگے بات نہیں چلاؤ گے، آگے اقدام نہیں کرو گے۔ وجہ بتائی کہ ہو سکتا ہے تم اس کی بات کی وجہ سے اقدام کر دو اور بعد میں پچھتانا پڑے۔ تو اس لیے دین کے اندر یہ بات صرف نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کے لیے بات بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کتنے ہی علوم پیدا ہوئے اور وہ ختم ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو پہلے سے سنی ہوئی باتیں ہیں ان کے خلاف تھے وہ، اور کتنے ہی ہم نے غلط نظریات قائم کیے، وہ چل گئے کیونکہ وہ ہماری سنی ہوئی باتوں، ہمارے ماں باپ کی باتوں، ہمارے کلچر کی باتوں سے ہم آہنگ تھے۔ اور اگر ہم یہ عادت اپنا لیں کہ ہم نے سچی اور یقینی باتوں کو دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ ماننا ہے، تو ہماری نہ صرف فکری اصلاح ہونے لگ جائے گی بلکہ ہماری اخلاقی، ہمارے گھروں کے بہت سارے مسائل، یعنی ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑا، ہمارے دفاتر میں کئی بحثیں، باس اور سبارڈینیٹس اور آپس میں لوگوں کی جھگڑوں کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بس گمان ہوتے ہیں۔ اب زندگی کے جو عام معاملات ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ علم کی دنیا تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، گھر کے اندر، بازار میں، ماحول میں، اپنے اداروں میں، اپنے دفتروں میں بدگمانی ہمارے دلوں میں
ایسے ایسے خیالات پیدا کر دیتی ہے جس کا سامنے والا آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی دعوت میں آپ گئے ہیں، آپ کے ہاتھ سے گلاس گر کر ٹوٹ گیا ہے، تو گھر والا یہ سمجھے گا کہ اس نے میرا نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ آپ کی صرف خطا ہو سکتی تھی۔ تو خطا اور اس کے بعد آپ کا یہ خیال کہ اس نے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کیا، یہ جیلس ہو گیا ہوگا، حسد کی وجہ سے اس نے میرے برتن توڑ دیے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ کسی کی نیت، کسی کا ارادہ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ خود بیان کر دے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب تک اس نے بیان نہیں دیا تو ہر سے بڑا قدم اور چھوٹے سے چھوٹا قدم، اس کے پیچھے جو محرک ہے کہ اس نے کس وجہ سے ایسا کیا ہے، وہ ہم نہیں جانتے ہوتے۔ تو ہم صرف ظاہری جگہ پر رہیں گے، جو بات ہمارے سامنے آئی ہے بس اسی تک رہیں گے۔ اس نے کیوں کہا، کس وجہ سے کہا، وہ ہم زیر بحث نہیں لائیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ انسانی ذہن کا سب سے بڑا کام جو وہ ہر وقت کرتا ہے، آدمی پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، عام ہو، موچی ہو، جلاہا ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، دماغ یہ کام کرتا رہتا ہے۔ وہ کام کیا ہے کہ ہر دو باتوں کے بیچ میں ایک لنک جوڑنا، ہر دو باتوں کے بیچ میں ایک لنک جوڑنا۔ تو جیسے ہی میں نے کوئی بات کہی جو آپ کو پسند نہیں آئی، تو اب آپ کیا کریں گے کہ اب آپ کسی چیز کے ساتھ اس کو جوڑیں گے۔ ہو سکتا ہے میرا کوئی ماضی میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ میں نے کوئی بات کہی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو، آپ کا ذہن فوراً اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرے گا تو آپ کہیں گے اوہو، وہ جو پچھلے بات چلی آ رہی تھی نا، اسی وجہ سے اس نے ایسا کہا ہے، حالانکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو دماغ نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے کہ اس نے 2 واقعات، 3 واقعات، 4 واقعات، آپ کی شخصیت اور باتیں، آپ کے اقدامات اور باتیں، ان کا درمیان لنک جوڑنا ہی جوڑنا ہے۔ اسی لنک سے فلسفے پیدا ہوتے ہیں، اسی لنک سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی سے علم وجود میں آتے ہیں، اسی سے سائنسدان مفروضے قائم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے لنک جوڑنا ہوتا ہے۔ اس لنک جوڑنے کی وجہ سے ہم انسانوں کے بارے میں جب ان کی نیتیں، ان کے محرکات طے کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کے اقدامات کے پیچھے وہ باتیں جو اسٹیٹڈ نہیں ہیں، بیان کردہ نہیں ہیں، وہ متعین کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ بدگمانی ہو جاتی ہے۔ بدگمانی صرف یوں نہ سمجھیے کہ کوئی زندگی گزارنے میں مشکلات پیدا کرتی ہے، یہ گناہ کا باعث بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک جھوٹ بات پر اپنا نظریہ بنا لیا ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ آپ نے دوسرے آدمی جس کے بارے میں آپ نے بدگمانی کی، آپ کی رائے خراب ہو گئی ہے۔ کسی کے بارے میں رائے خراب کرنا گناہ کی بات ہے۔ اب آپ اقدامات غلط کریں گے، اس کو پسند نہیں کریں گے، وہ آئے گا تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہوں گے، آپ اسے مسکرا کر نہیں ملیں گے، تو آپ کے اس خیال نے آپ کو عمل میں بھی برا بنا دیا۔ تو اس طرح سے ایک گمان آپ کو مسلسل گناہگار کرتا چلا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے 10 سال تک آپ اسے اچھے طریقے سے نہ ملیں، حالانکہ اس کا کوئی قصور ہی نہ ہو، اس کے ہاتھ سے گلاس گر کر ٹوٹا تھا، یا اس کی زبان سے ایک مذاق کا جملہ نکلا تھا، لیکن آپ کی رائے خراب ہو گئی، آپ ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو گئے۔ جبکہ اسلام میں آپ جانتے ہیں بھائی چارہ، صلہ رحمی کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو بدگمانی کا مرض ہے، اس کو پوری دیانتداری سے ہم میں سے ہر فرد کو کریت کر نکالنا ہے، کریت کر۔ اور یاد رکھیے کہ دوسرے کو نقصان ہو نہ ہو، بدگمانی کرنے والا خود کڑتا رہتا ہے۔ جو ریلیشنز کے اندر بدگمانیاں ہوتی ہیں، دفاتر کے اندر بدگمانیاں ہوتی ہیں، اس میں آدمی خود کڑتا رہتا ہے۔ وہ دیکھو جو اس نے مجھے پرواہ نہیں کی۔ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ میرے گھر میں مہمان آئے، تو میں بہت تکلیف میں تھا، گردے کا میرا تکلیف تھا، درد تھا، تو وہ آ کر بیٹھ گئے۔ اب میں بہت ہنس بھی نہیں پا رہا، کھل کے بات بھی نہیں کر پا رہا۔ تو کتنی دیر کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کا آنا میں نے پسند نہیں کیا۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے اس وقت گردے کا درد ہو رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں آدمی کسی اور پوزیشن میں ہوتا ہے، کسی اور سچویشن میں ہوتا ہے، لیکن آپ گمان کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے میرا آنا پسند نہیں کیا، اس کو میری بات اچھی نہیں لگی، یہ مجھے دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا، مجھے دیکھ کر اس کے ساتھ یہ ہوا۔ ایک جھگڑا میرے پاس آیا، اس جھگڑے میں 2 بھائیوں کا جھگڑا تھا۔ ایک نے کہا کہ یہ مجھے دیکھ کر ناخوش ہوتا ہے، میں جب بھی اس کے گھر جاتا ہوں۔ تو
یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں۔ اب جو اس نے باتیں بتائیں اس میں جو وجہ سامنے آئی وہ یہ کہ 2-3 واقعات تھے، سارے نہیں، 2-3 واقعات تھے جس سے اندازہ ہوا کہ اس کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ اس کو چائے پانی کا اہتمام کرتا، اور اگر اس کو یہ چائے پانی نہ پلایا جائے تو یہ بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ تو اب یہ پیچھے دونوں کے پیچھے بدگمانی محرک تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو اس بات کے ساتھ، اس مثال کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیں صرف انہی خیالات، انہی آراء اور انہی باتوں کو ماننا چاہیے جن کا ہمارے پاس ثبوت موجود ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔